اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر والمعین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی۔ حضرات گرامی قدر، میری اس تقریر کا عنوان ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیاسی اور سماجی زندگی۔ امام علیہ السلام کی حیات طیبہ پر اگر ایک طائرانہ اور غائرانہ نظر ڈالی جائے تو آپ کی حیات طیبہ دروس و اسباق کا موجزن سمندر ہے، جس میں انسانی زندگی کے ہر ان نقوش کو بیان کیا گیا ہے جن کو انسان مشعل راہ ہدایت بنا سکتا ہے۔ امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول سن 83 ہجری میں ہوئی اور آپ کی شہادت عظمیٰ 15 شوال مکرم سن 148 ہجری میں ہوئی۔ اس طرح امام کی کل حیات مبارکہ تقریباً 65 برس ہوتی ہے، اور یہ وہ ظاہری حیات طیبہ ہے جو بقیہ تمام ائمہ علیہ السلام سے بظاہر کچھ زیادہ نظر آتی ہے، اور آپ نے اپنی اس حیات مبارکہ میں وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ واقعاً عالم انسانیت میں جس کی مثیل و نظیر نہیں ملتی۔ آپ نے اپنے دادا امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ 83 ہجری سے لے کر اور 95 ہجری تک کا وقت گزارا۔ یہ تقریباً 12 سال وہ تھے کہ جس میں آپ اپنے دادا کے زیر سایہ رہے اور کربلا کی ان امور کی بھی تربیت پاتے رہے۔ گویا آپ نے آغوش سید سجاد میں صبر و شکیبائی کے تمام تر مراحل کو بخوبی سیکھ بھی لیا ہوگا اور سمجھ بھی لیا ہوگا، اور جب امام الصابرین کی آنکھ بند ہوتی ہے اور 95 ہجری میں جب ہمارے چوتھے آقا امام زین العابدین علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں تو 95 ہجری سے لے کر 114 ہجری تک یہ تقریباً 17 برس وہ تھے کہ جن برسوں میں یہ 19 برس تقریباً وہ تھے جن میں آپ اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور جب 114 ہجری میں امام کا انتقال ہوا تو اس وقت سے لے کر آپ 148 ہجری تک امامت کے فریضے کو آپ انجام دیتے رہے۔ اس طرح یہ 65 سالہ حیات میں امام کی سماجی زندگی کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو آپ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین رابطہ رکھا، عوام کے ساتھ بہترین رابطہ رکھا، اور ہر خاص و عام کے ساتھ آپ نے اپنے وقت کو بتایا، یہاں تک کہ آپ کے حلقہ احباب میں تقریباً 4000 افراد شریک ہوتے تھے۔ اس دور کا شاید ہی کوئی بڑا عالم ہو جس نے آپ کے درس سے کسب فیض نہ کیا ہو، آپ کے علم سے استفادہ نہ کیا ہو، آپ کے چراغ علم کی روشنی میں جس نے اپنی حیات کا سفر نہ طے کیا ہو۔ امام علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اجالوں کو امت کے لیے وقف کر دیا، اپنی زندگی کا ہر قدم امت کے لیے وقف کیا، اور آپ نے اپنے دور حیات میں ایسے ایسے شاگرد تیار کیے جن کی مثیل و نظیر آج کائنات میں نہیں ملتی۔ جابر ابن حیان انصاری ہوں یا جناب زرارہ ہوں یا جناب مومن طاق ہوں یا اور دیگر صحابہ کرام ہوں جن کو آپ نے دروس اور علم کے سمندر جن کے سینوں میں موجزن کر دیے۔ امام علیہ السلام کی اس سماجی زندگی کے متعلق ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا چلوں۔ روایت کی لفظیں یہ ہیں کہ ایک وفد امام کی زیارت کے لیے آیا مدینے میں۔ جناب ابو بصیر جو ایک پائے کے عالم ہیں، ایک بزرگ عالم، ایک پائے کے عالم ہیں اور امام کے شاگرد ہیں، جب انہوں نے اس وفد کو آتا دیکھا، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا ہم جعفر ابن محمد کی زیارت، جعفر صادق
اور جعفر بن محمد کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، کہا اچھا آئیے میں آپ کو زیارت کے لیے لے کے چلتا ہوں۔ روایت کہتی ہے کہ اس وقت آپ غسل کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن وفد کو آتا دیکھا تو فوراً وفد کے ساتھ امام کی خدمت میں گئے۔ جیسے ہی وفد کے ساتھ امام کی خدمت میں پہنچے، امام نے جیسے ہی آپ کو دیکھا فوراً فرمایا ابو بصیر، اس حالت میں کہ جب تم پر غسل واجب ہے ہمارے پاس تمہیں نہیں آنا چاہیے، امام اور نبی کی خدمت میں ایسی حالت میں حاضری نہیں دینا چاہیے۔ بظاہر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، مگر ہمیں جن باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ائمہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے وقت اس طہارت کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے اوپر غسل واجب ہے یا ہمارے بدن پہ یا ہمارے وجود میں کوئی نجاست ہے تو ہمیں اس پر صاف کر کے جانا چاہیے۔ آپ یقین کیجئے اس واقعے نے ان مراحل کو بھی بتا دیا ہے کہ اگر ہمارے اندر ظاہری نجاست نہیں ہے اور معنوی نجاست، کفر پایا جاتا ہے، شرک پایا جاتا ہے، نفاق پایا جاتا ہے، گناہوں کی نجاستوں میں ہم آلودہ ہیں، تو امام اپنی زندگی میں اس بات کو بتا رہے ہیں کہ امامت سے وہ لوگ قریب نہیں ہو سکتے جن کے اندر نجاستیں پائی جاتی ہیں۔ یقیناً صاحبان تطہیر کے در سے وابستگی کے لیے طہارت شرط ہے، تو طہارت دل کی بھی ہونا چاہیے، طہارت زبان کی بھی ہونا چاہیے، طہارت مزاج کی بھی ہونا چاہیے، طہارت افکار کی بھی ہونا چاہیے۔ لہٰذا ائمہ اطہار علیہ السلام سے وہی لوگ کسب فیض کر سکتے ہیں جن کی فکریں طاہر ہیں، جن کے نظریات طاہر ہیں، جن کا وجود طیب و طاہر ہے۔ لہذا سماجی زندگی میں امام اپنے چاہنے والوں کو اس طرح کے دروس کی طرف متوجہ کرتے رہے۔ بہت سے واقعات ہیں جن کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، مگر اس قلیل وقت میں واقعات کے صفحات کو پلٹنا مناسب نہیں سمجھتا۔ لہذا امام کی زندگی سماجیات سے نکل کر اگر ہم سیاست کی بات کریں تو امام علیہ السلام نے کبھی بھی سیاست کو دین پر غالب نہیں آنے دیا، بلکہ دین کے آئین میں سیاست کو ڈھال کر حکمت کا نمونہ بنا دیا۔ امام علیہ السلام کی وہ حیات طیبہ ہے جس میں بنی عباس اور بنی امیہ کے درمیان چپقلشیں جاری ہیں، ان دونوں میں حکومت کو لینے کی رسہ کشی جاری ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بنی عباس نے بھی ابتداءً جو نعرہ بلند کیا وہ آل محمد کی مظلومیت کا نعرہ بلند کیا، لیکن بعد میں اکثر حالات بدل گئے۔ تو یہ وہ موقع تھا جب دو حکومتیں آپس میں ٹکرا رہی تھی، بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں لڑ رہے تھے۔ بنی امیہ کا آخری بادشاہ مروان الحمار تھا اور بنی عباس کا پہلا بادشاہ ابو العباس صفاح تھا۔ جب ایسے نام ان بادشاہوں کے آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ان کا کردار کیسا ہوگا، ان کے اعمال کیسے ہوں گے، ان کی گفتار کیسی ہوگی، ان کی رفتار کیسی ہوگی۔ اور سن 132 ہجری سے 136 ہجری تک ابو العباس صفاح ظاہری تخت حکومت پہ رہا، اور اس کے بعد اس کا بھائی منصور دوانقی تخت حکومت پر آیا اور اس نے بھی وہی کچھ کیا جو اس کے پہلے آباء و اجداد نے انجام دیا تھا۔ اس طرح بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان جب جنگ جاری تھی، حکومت کی رسہ کشی جاری تھی، اس وقت امام علیہ السلام نے سنہرا موقع دیکھا اور آپ نے علم دین کی ترویج کا کام شروع کیا اور اپنے حلقہ احباب میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری کیا۔ اس طرح آپ نے قرآن مجید کی تفاسیر سے لے کر قرآن مجید کی علوم سے لے کر اسلامی علوم دنیا تک پہنچائے، یہاں تک کہ مختلف علوم و فنون آپ نے دنیا کو سکھائے، جس میں مکمل طور سے دین کا علم بھی تھا اور دنیاوی علوم کی بھی بازگشت امام ہی کی جانب ہوتی ہے۔ بہت سے علوم بھی امام نے اپنی زندگی میں رائج فرمائے۔ امام کی حیات طیبہ ہمیں یہ درس بھی دے رہی ہے کہ جہاں تمہیں موقع ملے علم کو پھیلانے کا، علم کو لوگوں تک پہنچانے کا، وہاں تمہیں اپنے وظیفے اور اپنی ذمہ داری اور اپنی رسپانسبلٹی پر عمل کرنا چاہیے۔ حالات سے نبرد آزما ہوتے ہوئے اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ جب دو حکومتیں آپس میں لڑ رہی ہوں تو آل محمد نے بتایا کہ ہمارا کردار علم کو پہنچانا ہونا چاہیے۔ اگر آج ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، بالخصوص ملک عزیز میں اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے جہاں پارٹیاں اپنی تگ و دو میں لگی ہوئی ہیں، جہاں
دو قوتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے، یہ ہمیں امام نے بتایا۔ لہذا ملک عزیز میں بھی کچھ حالات ایسے ہی ہیں کہ دو پارٹیاں آپس میں دست و گریباں ہیں۔ ایسے حالات میں امت مسلمہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے کالجز کھولے جائیں، ایسے یونیورسٹیاں کھولی جائیں، ایسے مدارس اور ایسے اسکولز بنائے جائیں جہاں علم کی آبیاری ہو رہی ہو، جہاں سے علم دنیا تک پہنچایا جا سکے۔ اس لیے کہ اگر ہمیں دنیا میں زندہ رہنا ہے تو ہمارے جسم کو سانسوں کی ضرورت کے ساتھ علم کی ہواؤں کی ضرورت ہے، جس میں ہم عزت کی زندگی گزار سکیں اور چین و سکون اختیار کر سکیں۔ ہمارا مطمع نظر عالم اسلام کی خدمت ہونا چاہیے، عالم انسانیت کی خدمت ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصود نظر سیاستوں سے حکومتوں کو متوجہ کرنا ہونا چاہیے۔ ہمیں حکومت سے لوٹنا نہیں چاہیے، بلکہ حکومت کی لوٹ پر ہمیں پہرے بٹھانے چاہیے، اور ہمیں عالم انسانیت کو امام کی سیرت طیبہ بتانی چاہیے۔ لہذا امام نے بظاہر اگر دیکھا جائے تو امام کی زندگی میں 3 بڑے انقلاب ہوئے۔ 121 ہجری میں جناب زید بن ثابت کا امام علیہ السلام کے بیٹے جناب زید کا قیام ہوا، اور 132 ہجری میں سقوط بنی امیہ ہوا، تو 145 ہجری میں جناب نفس زکیہ نے منصور دوانقی کے ظلم سے عاجز آ کر قیام کیا۔ امام نے تینوں انقلابات کو دیکھا، اور تینوں انقلابات کو دیکھنے کے بعد ان کا بغور جائزہ لیا۔ اگر امام نے کسی بھی انقلاب میں شرکت نہیں فرمائی، نہ 121 ہجری میں جناب زید کے ساتھ قیام فرمایا، جبکہ آپ ان کا بہت احترام کرتے تھے، اور وہ آپ کے بزرگ بھی تھے، آپ کے چچا تھے، اس لیے کہ امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر تھے، بھائی تھے، اس اعتبار سے وہ آپ کے چچا ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ان کے ساتھ قیام نہیں فرمایا، اس لیے کہ امام علم غیب سے، امام امامت کی دقیق نظری سے یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ انقلاب کامیابی و کامرانی کی مرحلوں تک جانے والا نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں سوائے قتل اور شہادت کے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے امام نے جناب زید کے قیام میں بھی اپنی حصہ داری محفوظ رکھی اور حصہ داری نہ کی۔ اسی طرح جب بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں چپقلشیں کرنے لگے اور لڑنے لگے، اور بنی عباس نے آل محمد کی مظلومیت کو سہارا بنانے کی کوشش کی، تو اس وقت بھی آپ نے بنی عباس کا بھی ساتھ نہیں دیا۔ اس طرح نہ آپ نے اس انقلاب میں شرکت کی، اور جب 145 ہجری میں جب جناب نفس زکیہ نے قیام فرمایا، تو اس وقت بھی آپ نے جس طرح جناب زید کو متوجہ کیا تھا، ویسے ہی جناب نفس زکیہ کو بھی متوجہ کیا، اور ان کو بھی بتایا کہ اس انقلاب کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہونے والے نہیں ہیں۔ امام یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ انقلاب کا برپا کرنا کامیابی نہیں ہے، بلکہ انقلاب کی روح رواں کو زندہ رکھنا ضروری ہے۔ جن مقاصد کو امام چاہتے ہیں ان کا حصول ذریعے ہے۔ اگر انقلاب کے بعد امت مسلمہ کا شعور بیدار ہو جائے، اگر امت مسلمہ علم کی راہوں پر چل پڑے، اگر امت مسلمہ خدا کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے لگ جائے، تو انقلابات کامیابی اور کامرانی ہیں، ورنہ انقلاب کرنے والے خود تو بارگاہ خدا میں سرخرو ہو سکتے ہیں، مگر ان انقلابات کے وہ خاطر خواہ نتائج نہیں برآمد ہو سکتے جو ہونے چاہیے۔ اور ظاہر ہے، اور یہ بھی کچھ علتیں بعض مورخین نے نقل کی ہیں کہ امام نے شرکت کیوں نہیں کی۔ علامہ جوادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 3 وجہ ذکر کی ہیں کہ امام نے کیوں ان انقلابات میں شرکت نہیں فرمائی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ امام پر ہر وقت حکومت کی نظر ہے، اس لیے امام چاہتے ہیں کہ خاندانی وجاہت بھی باقی رہے، اور اپنے علم و ہنر کے ذریعے سے امت مسلمہ تک اسلام کے حقیقی اور اسلام کے حقائق اور اسلام کے رموز و اسرار بھی پہنچاتے رہیں۔ اور دوسری جانب سے امام یہ جانتے ہیں کہ ابھی قوم کا شعور اتنا بیدار نہیں ہوا ہے کہ وہ آل محمد کی فکروں سے ہم آہنگ ہو سکے، اس لیے پہلے اس قوم کو علم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کرنا ضروری ہے، پہلے اس بے شعور قوم کا شعور بیدار کرنا ضروری ہے، پہلے ان کے شعور کے شاہراہوں پر شمع علم کا جلانا ضروری ہے، تاکہ یہ اس تاریکی سے باہر نکل آئیں
اس بے دینی کے ماحول سے باہر نکل آئیں۔ لہذا امام یہ جانتے ہیں کہ ابھی قوم فکری طور پر بالغ نہیں ہوئی ہے، اس کا شعور بیدار نہیں ہوا ہے، ان میں دین فروشی کی عادت ہے، ان میں منافقانہ روش پائی جاتی ہے، ان میں دین کی ہم آہنگی اور دین کا ساتھ دینے کی ان میں توانائی نہیں ہے۔ ایک طرف سے امت پر خوف طاری ہے جو تلوار کی چمک کے ذریعے سے امت کے اوپر جاری ہے، یا دوسری طرف سے طمع اور حرص و ہوس بندوں کے اوپر طاری ہے۔ لہذا جو قوم یا خوف زدہ ہو یا لالچی ہو جائے وہ انقلاب کے لیے آگے نہیں بڑھتی۔ اس طرح جناب زید نے جب کوفے سے قیام کیا تھا تو آپ نے کوفے کی روش کی طرف متوجہ کیا کہ کوفے والوں نے ضابطہ طور پر نہ پہلے کوئی ایمانداری اور وفاداری کا کام انجام دیا ہے، نہ اب جناب زید کو متوجہ کیا کہ نہ اب آپ کے ساتھ یہ وفاداری کریں گے۔ اسی طرح زکیہ کو متوجہ کیا جو انہوں نے اپنے قیام کا آغاز مدینے سے کیا۔ امام نے دونوں جگہ کی ذہنیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں انقلاب برپا کرنے والوں کو متوجہ کیا کہ ان کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہونے والے نہیں ہیں۔ دوسری طرف سے امام کا سامنا جن حکام سے تھا ان میں نہ اخلاقیات تھے، نہ دین کی پیروی تھی، نہ قرآن کو قرآن سمجھتے تھے، نہ دین کو دین سمجھتے تھے، نہ شریعت کو شریعت سمجھتے تھے۔ ایسے حکام کے سامنے نبرد آزما ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی بچی کچھی ساکھ بھی ان کے ہاتھوں سے ختم ہو جائے اور امام شہید کر دیے جائیں اور اس کی خاطر خواہ نتائج نہ سامنے آئیں۔ اس طرح امام علیہ السلام کی سیاسی زندگی میں بھی انقلاب ہوتے رہے اور آپ ان انقلاب کا بغور مطالعہ کرتے رہے اور امت کو اس انقلاب کے پیرائے میں علم کے چراغ روشن کرتے رہے اور دنیا تک آل محمد اپنے علم کے ساتھ ساتھ خدائی احکام کی ترویج کرتے رہے جو ان کی ذمہ داری تھی۔ یہ اور بات ہے کہ حکومت الہیہ کا قیام بھی ان کے ہاتھوں میں ہے، مگر حکومت الہیہ کے لیے جتنی کوشش ہو سکتی تھی مناسب کوشش امام علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں کر کے دکھائی۔ میرے عزیزوں، آخر میں ہم بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہیں کہ ہمیں واقعاً امام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم امام کی زندگی کے سیاسی اور سماجی پہلوؤں کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں بھی انہی پہلوؤں کو ڈھالیں تاکہ آگے چل کے ہماری حیات بھی ائمہ اطہار علیہ السلام کی حیات کے نقش قدم پر چلے اور ہم ائمہ اطہار علیہ السلام کی تأسی کرتے رہیں۔ آخر میں دعا گو ہیں پروردگار تمام مومنین کی حفاظت فرما۔ اس عالم میں جب کرونا مرض اپنے عروج پر ہے اہل ایمان کی حفاظت فرما، ملک عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما، جہاں جہاں عالم انسانیت تڑپ اور رہی ہے اس کی حفاظت فرما، اور جن مومنین نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے ان اہل ایمان کی دعاؤں کو مستجاب فرما اور ان کے اس عمل قلیل کو اپنی بارگاہ اہل وقار میں سند قبولیت عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔